جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سعودی عرب کے اندر ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں ان کے لیے کچھ قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں جو کہ ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب سعودیہ میں آتے تھے ڈومیسٹک ورکرز تو 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا تھا، تو 2 سال سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی دوسرے کفیل کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ بندہ دوسرے کفیل کے ساتھ ٹرانسفر لے کے کام کر سکتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، یا پھر کوئی کفیل 2 سال سے پہلے اپنے ورکر کا کانٹریکٹ کینسل کر دے تب بھی آپ کسی دوسرے کفیل کے ساتھ ٹرانسفر لے کے کام کر سکتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ نے اپنے سعودیوں کو یہ سہولت دی ہے کہ جو آپ اپنا ڈومیسٹک ورکر رکھتے ہیں آپ اس کو ویزا فری دیتے ہیں، اور آپ کا جو ورکر ہے وہ اپنی مرضی سے 2 سال سے پہلے کانٹریکٹ کینسل کر کے یا پھر کسی بھی طریقے سے باہر سے، جس طرح مطلب بندہ آگے پیچھے اندر باہر جاتا آتا ہے، کسی کفیل سے سیٹنگ کر لی اور کوشش کرنے کے بعد اس کفیل کے پاس اپنا ٹرانسفر لے لیا تو اس کفیل کے پاس چلے گئے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ سعودی گورنمنٹ نے اپنے سعودی کو جو ہے وہ یہ سہولت دے دی ہے کہ جب تک آپ کا ورکر 2 سال کا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ پورا نہیں کر لے گا تب تک نہ تو وہ ٹرانسفر لے سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کفیل کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ سعودیہ میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک ورکر ہیں، آپ کفیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کا 2 سال کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ کا کانٹریکٹ نہ تو کینسل ہو سکتا ہے، نہ آپ 2 سال سے پہلے کسی دوسرے کفیل کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ سعودیہ کا قانون ہے کہ جب تک آپ ایک کفیل کے ساتھ 2 سال کانٹریکٹ پورا نہیں کر لیتے تب تک آپ کسی دوسرے کفیل کے ساتھ ٹرانسفر لے کے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یا تو اگر آپ 2 سال سے پہلے کانٹریکٹ اپنا کینسل کرتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کفیل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو خروج نہائی بھیج دیا جائے گا، آپ کا ویزا کینسل کر دیا جائے گا۔ یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ تقریباً جو ڈومیسٹک ورکر ہوتے ہیں ان کا خرچہ، ایئر لائن کا بھی خرچہ جو ہے وہ کفیل اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اس کفیل کے ساتھ 2 سال کام نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں یا انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ اپنے ملک سے ہی پلاننگ بنا کے آتے ہیں کہ جی ہم نے کسی بھی طریقے سے ایک مرتبہ وہاں پہ ورک ویزے پہ جانا ہے اور پھر ہم نے وہاں پہ جا کے ٹرانسفر لے جانا ہے، باغ جانا ہے، ایسا کر لینا ہے، ویسا کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے اپنا جو سعودی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ سہولت، بہت بڑی سہولت دی ہے کہ اگر آپ کا ورکر آپ کے نام کے اوپر سعودیہ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی مرضی کے علاوہ وہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، چاہے وہ ورکر جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لے اور چلاکی کر لے۔ تو یہ تبدیلی آئی تھی ڈومیسٹک ورکر کے لیے کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے اگر آپ ایک کفیل کے ساتھ، جس کفیل کے ویزے کے اوپر آئے ہوئے، اس کفیل کے ساتھ آپ کام کرنا نہیں چاہتے، آپ کا لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کفیل کو آپ پسند نہیں آئے یا آپ کو کفیل پسند نہیں آیا تو آپ کفیل چینج کر کے دوسرے کفیل کے ساتھ کام کر سکتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر آپ ایک کفیل کے پاس آ گئے ہیں، آپ ڈومیسٹک ورکر ہیں، تو آپ اپنا کفیل 2 سال سے پہلے چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو پاکستان ہی جانا ہوگا، آپ کو انڈیا ہی جانا ہوگا، آپ کو بنگلہ دیش ہی جانا ہوگا، ورنہ آپ کا ویزا کینسل کر دیا جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ 2 سال پورے کر لیتے ہیں اپنے کفیل کے ساتھ، آپ بآسانی دوسرے کفیل کے ساتھ ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ یہ تھا سعودی گورنمنٹ کا قانون نیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اپنے چینل کے اوپر فری جابز کی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں، تقریباً ہر سٹی کی، یا آپ جس سٹی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔